آج سب سے پہلے تو ایک غم اور خوشی کی خبر ہے. خوشی اس لیے کہ شہادت جو اللہ کی طرف سے نصیب ہو وہ دائمی زندگی کی بشارت ہوتی ہے، بہت عظیم خبر ہوتی ہے، اور پچھلوں کے لیے غم بھی ہوتا ہے اس میں. تو آج کی خبر میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پوتا جو ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا وقف زندگی تھا، ان کا نام تھا غلام قادر، اور بہت اچھی تعلیم حاصل کی، لیکن قطعاً دنیا کی پرواہ نہیں کی اور وقف کے لیے پیش کر دیا اپنے آپ کو. تو اس خیال سے آج سب سے پہلے جو نظم آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ ہے ہو فضل تیرا یارب یا کوئی ابتلا ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. مٹ جاؤں میں تو اس لشکر جھنگوی کے 4 اشتہاری بدماشوں نے ان کی کار سمیت ان کی لاش کو جلا دینا مقصود تھا، جس میں دہشت گردی کے جدید ترین ہتھیار، راکٹ لانچرز، گرینیڈ اور بہت سی کلاشنکوفیں بھر دی جانی تھیں کہ ان کو شیعوں پر خطرناک حملہ کرنے کے الزام میں ملوث کیا جانا تھا، اور یہ الزام لگتا کہ سارے پاکستان میں جو اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے خطرناک اور بدماشیاں کی جا رہی ہیں، یہ جماعت احمدیہ کروا رہی ہے. عمر میری کٹ جائے کاش یوں ہی. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بہت خطرناک سازش ہے، چنانچہ اس نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ اس کو کیا تکلیف دی جا رہی ہے. اس کے گلے گھونٹنے کی کوشش کی گئی، اس کو اندر خنجر مار کے بھی مارنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ بچ کے باہر نہ نکل سکے. بڑی سخت جانی کے ساتھ سارے مصائب برداشت کرتے ہوئے وہ ان کے جنگل سے نکلنے پر کامیاب ہو گیا، اور یہ پسند کیا کہ سڑک پر اس کا خون بہہ جائے تاکہ جماعت احمدیہ اس کے اس سازش کے بد اثرات سے محفوظ رہے. آخر دم تک ان سے لڑتا رہا، سڑک پر باہر نکل کر ان کی گولیوں کا نشانہ بننا قبول کر لیا. تیرے سجدے میں اور سامنے خدا ہو. اس شہادت کا یہ پہلو ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک شہید کے خون کے ہر قطرے کو آسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا. بس اے شہید، تو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہم سب ایک دن آ کر تجھ سے ملنے والے ہیں. زندہ باد غلام قادر شہید، پائندہ باد. اسی میں جس میں تیری رضا ہو. في 14 من إبريل نيسان 1999 قام أعداء الأحمدية باختطاف وقتل ابن أخ حضرة الخليفة الرابع رحمه الله، وعقب استشهاده ساد الحزن والشعور بالصدمة. Lots of people passed away. He would always take things in his stride. But there's a few people I remember where Hazrat Khalifa Masih Rabi was really, you could tell he was affected. Amongst those was the shahadat of Ghulam Qadir Shahid Sahab.
And more than anything else, I remember him actually saying this. This wasn't just about the fact that Imam Qadir had been martyred, but that the blood of the promised Messiah had been spilled in the sort of persecution of the Jamaat. And he really took this on. It was an emotional impact that I noticed a lot, and I think it stayed with him. میں اس کی خوبیوں پر گہری نظر رکھتا تھا. میں جانتا تھا کہ کیا چیز ہے. اس وجہ سے میں بہت ہی پیار کرتا تھا. گویا یہ میری آنکھوں کا بھی تارا تھا. مجھے صرف ایک حسرت ہے، کاش کبھی لفظوں میں اس کو بتا بھی دیا ہوتا. ناز بھی ہے اور غم بھی ہے. ان دونوں جذبات نے مل کر کبھی میرے دل پر ایسی الغار نہیں کی جیسے قادر شہید کی شہادت نے کی ہے. وعلى الرغم من آلامه الشخصية كانت أولى أولويات حضرة خليفة المسيح هي تعزية أسرة الشهيد. وہاں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحم اللہ کا فون آیا، میرے سے بات ہوئی تو حضور بہت رو رہے تھے، اور حضور نے مجھے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ نچھو، اللہ میاں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گلشن کا سب سے خوبصورت پھول چن لیا ہے. اور پھر اس کے بعد حسن نے بہت دعائیں دیں. پھر حسن نے آخر میں فرمایا کہ میری نچھو بیٹی کا خدا حافظ ہو. وقع الاختطاف في ضواحي ربوة، يشرف على هذه المدينة الناظر الأعلى في باكستان، وهو منصب شغله لسنوات عديدة صاحب زادہ میرزا منصور احمد. یہ بات میں نے کبھی آج تک نہیں بتائی، یہ نوٹ کر لیں. جہاں صاحب مرزا منصور ہیں صاحب بیمار ہوئے نا، مطلب جتنی میں دعا کرتا تھا، میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے 2000 میں ریٹائر ہونا تھا. میں نے کہا میاں صاحب کو ہر صورت میں 2 سال زندگی دے اور نہیں کچھ دینی تو میں ریٹائر ہو جاؤں، کیونکہ پتہ نہیں کون ناظرانہ آئے، کون ہے، میری کس کا بنے میری عادتیں خراب کی ہوئی ہے میاں صاحب نے، بڑی شفقتیں ہیں. تو میں بڑی دعا مانگی. میاں صاحب بہت ہو گئے. یہ کون ہے؟ اور بچے دیکھو کس طرح سے کوئی پیار سے سلام کر رہے ہیں. مرزا مسرور احمد صاحب، وہ جو یہاں بھائی منصور کے ساتھ لندن آئے تھے نا، اور ہمارے ساتھ ہارلی پول وغیرہ کا سفر بھی کیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ بہت مزہ آیا تھا نا. یہ وہ مرزا مسرور احمد صاحب ہیں. اب یہ ناظر اعلیٰ ہیں وہاں. جب ابا نے حضرت صاحب کے ناظر اعلیٰ ہونے کا اعلان کیا تھا خطبے میں پپا جان کی وفات کے بعد، واپس آئے تو بہت خوش تھے. ابا فائزہ کو شاید بتا چکے ہوئے تھے، ہمیں تو بہرحال نہیں پتا تھا. کہتے ہیں واپس آ کے میز پہ کہہ رہے تھے کہ کیسا لگا میرا انتخاب، بتاؤ. بہت خوش تھے، ایکسائٹڈ بھی تھے. مجھے تو خیر بہت اچھا لگا تھا. میں نے کہا ابا بہت اچھا ہے. میں نے کہا حیرت تو ہوئی ہے لیکن بہرحال بہت اچھا ہے. ابا کہتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، ہر ایک سے جو آتا جاتا تھا کہ کیسا لگا تم لوگوں کو، کیا میں نے مطلب جو میں نے چنا جس کو وہ تم لوگوں کو کیسے لگے. ہر صاحب ناظرانہ بن گئے. تو انہوں نے ایسی شفقت کی، میر صاحب انہوں نے ایسی شفقت کی کہ مجھے میاں منصور نے تو بلا دیا. ربوہ میں کافی حد تک سبزہ نظر آنے لگ گیا ہے، لوگوں میں شعور پیدا ہو چکا ہے. خدا کرے حضور کی خواہش کے مطابق ربوہ ایک صاف ستھرا، خوبصورت اور غریب دلن کی طرح سجا ہوا شہر بن جائے. صاحب زادہ ميرزا مسرور أحمد هو أول صبي ولد لعائلة المسيح الموعود في ربوة، وبعد أن أنهى تعليمه وقف حياته لخدمة الإسلام، وأرسل إلى غانا حيث وقفت عائلته في وجه جميع التحديات في سبيل خدمة الجماعة الإسلامية الأحمدية، بما في ذلك مرض ابنه الرضيع والذي كان يهدد حياته. افریقہ میں ہوتا ہے نا کہ پانی صحیح نہیں ملا، کہ کوئی وائرل انفیکشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے نا سیویئر فوڈ پوائزننگ اور ڈائریا مجھے ہو گیا تھا. ہاف ڈیڈ والی کنڈیشن ہو گئی تھی. ہاسپٹل والوں نے بھی کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ حالات اس کے نا بچنے والے. تو امی کہتی ہیں کہ وہ خیر رونے کی آواز آتی تھی، کہتی ہیں دعا کرتی رہتی تھی. کہتی ہیں جب بند ہوئی تو میں نے سمجھا کہ چلو اب تو شاید نہیں رہا، تو اب کیا میں دعا کروں.
لیکن پھر کہتی ہیں کہ پھر دوبارہ رونے کی آواز آئی، کہتی ہیں دوبارہ میں نے دعا شروع کر دی. تو ایک بس دوائی جو تھی وہ گھر میں کوئی پڑی ہوئی تھی، بڑوں کی پیٹ خرابی کی دوائی، تو پاکستان سے حضور لے کے آئے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ جو بھی اویلیبل چیزیں، تاکہ بعد میں ہم افسوس نہ ہو کہ جو ہمارے پاس مینس تھے ہم نے وہ یوز نہیں کیے. تو حضور نے دعا کر کے نا ایک چمچہ انگلی میں ڈال کے ہلکا سا وہ چٹا دیا کہ چلو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. في غضون دقائق من تلقي العلاج بدأ الطفل في التعافي، ولكن صاحبزادة ميرزا مسرور أحمد يواجه الآن أزمة أكبر مع استشهاد ابن عمه وتحول ربوة إلى هدف للاضطهاد المكثف. اور چونکہ وہ میرے خالہ زاد ہیں، بیگم صاحبہ بھی، میں دونوں میرے خالہ زاد ہیں، اس لیے وہ ہر روز جس طرح خاندان والے جمع ہوتے ہیں افسوس کرنے، اس طرح وہ ہر روز آیا کرتے تھے. We were at Mirza Majid Ahmad's place because his son and my cousin Mirza Ghulam Qadir Shaheed has been martyred. And I remember him dressed in white, very quiet. He came and he sat and he talked a little bit, mostly quiet, and then he left. I've had a feeling that he did not want limelight to shine on him in any way or any form. دکھ تھا، پوری فیملی کے لیے بڑا دکھ تھا. لوگ بھی جو روا کے تھے ان کے لیے ایک دکھی واقعہ تھا. تو جب وہاں پہ افسوس کے لیے حضور ابھی آ رہے تھے گھر راستے میں، تو اس کو پیغام آیا کہ ابھی حضور نے بات کرنی ہے تو اب گھر آ جائیں. تو پرنسپل عابر رحمہ اللہ نے سے ان سے فون پہ بات ہوئی اور واقعہ شہادت پہ ان سے ڈسکس ہوا. شروع میں ذرا سے مطلب یہ کنفیوز تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قادر کو کیوں انہوں نے مارا. ابھی اور بھی بڑے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کسی اور پہ ہاتھ ڈالتے. لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ابا کو غالباً بتا دیا تھا کہ کس وجہ سے اس کو پکڑا تھا انہوں نے. کیونکہ اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام پڑھ کے سناتا ہوں، جس کا اطلاق لازماً مرزا غلام قادر شہید کے اوپر ہوتا ہے، اس کے سوا ہو نہیں سکتا. 1904 میں 25 نومبر کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، غلام قادر آئے، گھر نور اور برکت سے بھر گیا، رد اللہ علیہ. تو آپ نے اس کو قادر پہ چسپاں کیا تھا حضرت خلیفۃ مسیح عابر رحمہ اللہ نے. تو وہ الہام اس شوق میں ذرا میں دیکھوں تذکرے میں، تو میں تذکرہ پڑھتی تھی تو اچانک مجھے ایک دم ایک اور الہام پہ نظر پڑی حضرت مسیح السلام کے، انی ماں کا یا مسرور. اور میرا ذہن سیدھا صاحبزادہ مرزا مسرور احمد کی طرف گیا کہ یہ نام سے خوشخبری ہے تو یہ صاحبزادہ صاحب کے متعلق ہوگا. اب میں اس وقت عدت میں تھی اور صاحبزادہ مرزا مسرور احمد اور آپ کی بیگم صاحب امت الصبوح بیگم صاحبہ یہ امی کے گھر آئے ملنے اگلے دن یا اسی رات، مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے ان کو علیحدگی میں، بالکل علیحدگی میں میں نے کہا کہ میں نے اس طرح ایک الہام پڑھا ہے، مجھے آپ کے متعلق لگ رہا ہے. تو جب میں نے الہام دکھایا، بالکل وہ دونوں لا علم تھے اس سے پہلے اس الہام کے متعلق. تو مجھے یاد ہے کہ صاحبزادہ مرزا مسرور احمد بالکل خاموش ہو گئے یہ پڑھ کے، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا. میں نے ان کو ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر قادر کے متعلق الہام پورا ہو گیا ہے تو یہ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے متعلق بھی پورا ہوگا. لم يكن اغتيال الواقفين لحياتهم لخدمة الإسلام كافيا لأعداء الأحمدية، فبعد أسبوعين فقط من استشهاد صاحب زادة ميرزا غلام قادر تحولوا في تعطشهم إلى الدماء إلى ابن أخ آخر لحضرة خليفة المسيح، ولكن هذه المرة من منصب أعلى. وكان يقود هذا الجهد رجل الدين المناهض للأحمدية المولوي منظور چنیوتی. ایک ایک الزام کو پڑھو، یاد کرو، قادیانی ملے اس کا گریبان پکڑ کر پوچھو طاقتہ کھان دیا ہے،
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੌਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੁਰਤਦ। Mansoor Chinyoti was an extremist cleric in Chinyot, which is very near Rabwa, I think 5 or 10 minutes drive away. And he became very famous quite rapidly because of his anti-Jamaat propaganda, anti-Ahmadiyya propaganda. He wrote books against the Jamaat, he incited people against us, and this platform that he had as a well-known cleric increased substantially when he also entered the field of politics and he was elected to represent Chinyot in the Punjab Assembly. And so he became quite powerful, notorious. He was the driving force in bringing about the official change of the name of Rabwa to Chenab Nagar in the late 1990s. मैंने एक पंफलेट लिखा 2 वर्की, रब्वा का नाम तब्दील करो, मैंने सारे मुल्क में तकसीम किया। रब्वा का नाम तब्दील कर दिया जाए, इसलिए कि रब्वा का लफ्ज़ कुरान करीम में मज़कूर है और इनको हक़ नहीं कि ऐसे अल्फाज जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं ये अपनी किसी शनाख्त के लिए इस्तेमाल में लाएं। सो ये चलता रहा, एक दफ़ा पेश हुआ, दूसरी दफ़ा पेश हुआ, नाम बदला, कभी एक दफ़ा सदीकाबाद रखा, कभी कोई नाम रखा, कोई बिल आखिर तय ये हुआ कि इसका नाम चनाब नगर किया जाए। उसका पाकिस्तान असम्बली का रेजोल्यूशन भी हो गया, सबको हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो। तमाम असम्बली के मेंबरान ने बिल इत्तेफाक ये करारदाद मंजूर की, एक ने भी इख्तलाफ नहीं, और ये नाम अब बदल कर नया नाम चनाब नगर। जब रब्वा का नाम तब्दील करने के लिए करारदाद मंजूर हुई और इसका नाम चनाब नगर रखा गया, तो मौलवियों ने एक यादगारी स्टोन अड्डे पर तामीर किया जिसके ऊपर बाज़ कुरानी आयात तामीर की। तो उनके ख़्याल में था कि ये शायद अहमदी यहाँ सीख पा होंगे, कोई वावेला करेंगे। जब उनकी उम्मीदों पर ओस पड़ी तो उन्होंने ख़ुद ही नाली से गंद उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया और मूरद इल्ज़ाम हमें ठहराया। Mansoor Chinyoti's son, under I'm sure the direction of his father, went and levelled false allegations, completely false, spurious allegations against Sahibzada Mirza Masroor Ahmad and some other senior members of the Jamaat that they had committed blasphemy, and they spared no effort in putting pressure onto the police and the authorities to bring charges against Sahibzada Mirza Masroor Ahmad and the other senior members. रुकने असम्बली और मजहबी आलम मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी के साथ साथ ही ये इल्जाम लगाया है कि जमात अहमदिया के कारकुनों ने मिर्जा मसरूर अहमद और उनके करीबी साथी आयत कुरानी की तहकीक की है। साबित होने की सूरत में सजाए मौत सुनाई जाती है। शाहिद नमूद BBC लाहौर। Certain members of the emergency committee in Rabwa convened and sent a report and recommendation to Hazrat Khalifatul Masih Rabe in London, in which they said that due to the gravity of the charges and the risks, in which the ultimate sanction for the crimes that were supposed to have happened was the death penalty, capital punishment, they felt that it was not prudent for Sahibzada Mirza Masroor Ahmad to remain in Rabwa and he should leave. One evening after Isha, the committee members came to the house of Sahibzada Mirza Masroor Ahmad and they said that we have written to Khalifatul Masih Rabe and he has approved our recommendation that you should leave Rabwa and this is the prudent thing to do. बड़ा फिक्र हुआ सारे जमात को ही। हम सब इकट्ठे गए मियाँ मसरूर अहमद के घर, मियाँ साहब घर के बताने के लिए। जब वहाँ गए तो मियाँ साहब ने तो फरमाया कि नाज़रा मैं मेरी इजाज़त के बगैर आपने कैसे लिखा, मुझसे पूछे ही नहीं, पकड़ते पकड़े। And he said that how could you have convened and sent this report without my knowledge when I am the chair of this very committee? And with that, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad asked them to remain seated. He went to a different
room in his house, and he immediately called London and asked to be connected to Hazrat Khalifatul Masih Rabi. When the phone call was connected, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad made it clear to Hazur that he would follow whatever his directions were, whatever his instructions were, and he was completely obedient to whatever Khalifatul Masih Rabi instructed. However, he wished to clarify that he had not been party to the committee's discussion, nor had he been aware at all that they had sent the report. And then he further clarified that he had no fear whatsoever in his heart, and that he had no desire to leave Rabwa. Upon this, Khalifatul Masih Rabi said to him that you should ask the committee members that how and why have they sent this report and convened without your knowledge and your permission. Thereafter, Hazur said that whatever you are saying is correct, and I had not even instructed that you must leave Rabwa. Rather, I had said that if this is your recommendation, then you should do as you see appropriate. Thereafter, Hazur said, you should remain in Rabwa and continue your duties as Nazir-e-Allah. And many years later, I had the chance to speak to Hazur about this incident. And Hazur said that how could it have been that I left Rabwa, and how would that have affected the morale of the people of Rabwa at that time? And I asked Hazur if was he at all scared? After all, these charges were the ultimate sanction was the death penalty. And Hazur, without hesitation, said, not at all, never, not for a second. And I asked Hazur that, what about your family? You must have been concerned for them. And upon this, Hazur's answer was extremely beautiful. He just said, everything is in Allah's hands, everything is for His sake. وصلت القضية إلى المحكمة في چنيوت في نفس المدينة التي اغتيل فيها صاحبزادہ مرزا غلام قادر قبل أسبوعين. عدالت کا اندرونی ماحول اس قدر ناگفتہ تھا کہ وہاں کسی وقت بھی کوئی صورتحال ایسی وارد ہو سکتی تھی کہ جس میں جانی یا نقصان کا خطرہ ہو سکتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک عزیز آئے جو کہ چچا قادر کی شہادت ہو چکی تھی، تو انہوں نے ایک حضور کو ایک بلٹ پروف ویسٹ نہیں ہوتی جو وہ دی کہ آپ چنیوٹ جا رہے ہیں، وہ تو مولویوں کا بڑا سخت گڑھ ہے اور اس طرح شہادت بھی ایک ہوئی ہے. کہتا تو وہ کہتے کہ آپ یہ پہن لیں تو آپ یہ نہ ہو کہ فائرنگ وغیرہ ہو جائے آپ پہ نا. تو حسن نے مسکرا کے، یہ نہیں کہ حسن نے ان کو کہا کہ نہیں نہیں میں نے نہیں، مجھے نہیں چاہیے. حسن نے بڑے پیار سے ان کو جزاک اللہ کہہ کے رکھ لی. پھر مسکرا کے کہتے کہ اس کو کیا کرنا ہے میں نے نا، کہہ کے حضور نے سائڈ پہ رکھ دی، حضور نے نہیں پہنی. محترم خواجہ سرفراز صاحب ایڈوکیٹ بڑی اچھی طرح سے انہوں نے کیس کو مطلب ہے نا پیش کیا. خواجہ صاحب سے محترم میاں صاحب نے کئی دفعہ پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، تو خواجہ صاحب بڑی تحدی سے وہ کہتے تھے کہ قانون کی کتاب میں ضمانت کا کینسل ہونا نہیں ہے. پریشر بہت تھا ان پہ، یہ پریشر تھا کہ ان کو سزا دینی ہے. منظور چنوٹی کا وہ علاقہ ہے اور انہوں نے بے حساب لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، شرارتی لوگ، وکیل بھی، دوسرے بھی. ان کے پاس اسلحہ تھا کافی. ان کا خیال یہ تھا اگر ضمانت لیتے ہیں تو یہاں فائرنگ ہوگی. ایسے حالات تھے. اسی دوران انہوں نے کیا کیا کہ جناب پولیس کی گاڑی وین لا کے انہوں نے کورٹ کے ساتھ لگا دی، عدالت کی دروازے کے ساتھ. تو ہمیں پک ہو گئی کہ اب انہوں نے یہی کرنا ہے. جب ہم پیش ہوئے تو جج نے تو وہی کرنا تھا، ہماری ضمانتیں کینسل کر دی. میں محترم میاں صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. تو خواجہ صاحب گھبرائے کیونکہ ایک آدمی کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا میاں صاحب یہاں سے نکل جائیں. تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ماشاء اللہ ان کو بتا دو کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. تو پھر ہم باہر نکلے. باہر آ کے انہوں نے مجھے اور اکبر صاحب کو ہتھکڑیاں لگا لی. محترم میاں صاحب نے ہمیں اپنا ہاتھ پیش کیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنا فرض پورا کریں، لیکن ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ دشمن جو ہے نا جی پہلے یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم ان کو پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے جیل میں لے جانا ہے، لیکن وہ جو پولیس والے لے آئے تھے وہ بغیر ہتھ کڑی کے لے آئے تھے. بڑی عزت کے ساتھ ہم اس کو اندر لے گئے.
تو لوگوں کو یہ دکھ تھا کہ حضرت صاحب کی ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ہے، مسلم اسلامی خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے، اور ناظر سے اعلیٰ صاحب بھی ہیں اور امیر مقامی بھی ہیں، تو ایک جنرل پبلک جو تھی نا، ربوہ کے عام جو لوگ تھے، ان کو کافی دکھ تھا اس بات کا کہ اس طرح ہو گیا، ہمارے لیڈر کو بیل کینسل کر دی گورنمنٹ نے، تو ان کو دکھ تھا اس بات کا کافی، اور جنرلی انگزائٹی تھی ربوہ کے ماحول میں اس بات سے. بينما كان المسلمون الأحمديون في ربوة يتألمون من رؤية زعيمهم مسجونا ظلما وعدوانا، وجد المولوي منظور شنيوتي الأمر مناسبة للاحتفال. They felt so successful and as though they had been victorious. And it is been recorded that in his sermons at the time, the Maulvi Manzoor Chinyoti would celebrate and would offer rewards to the prosecutors that they have done such a great service in Islam, and they really thought that they had struck a blow to the Jamaat and its future. على الرغم من فقده حريته، ظلت الصلاة هي الأولوية الأولى لصاحب زادة مسرور أحمد. نمازیں اپنی پوری تہجد باقاعدگی سے پڑھتے تھے. ایک دن تو پہلے دن جس دن ہم اریسٹ ہوئے ہیں تو جمعہ ہم نے یہاں تھانہ ربوہ میں پڑھا تھا. تو محترم صاحب سادہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ جمعہ پڑھائیں. میں نے کہا میں نے تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی جمعہ نہیں پڑھانا. تو بہرحال میری بات مان لی اور جمعہ آپ نے پڑھایا، لیکن حکم دیا کہ نمازیں آپ نے ہی پڑھانی ہیں. أمضى سجناء الرأي الليلة في ربوة، لكن وضعهم تدهور في اليوم التالي، حيث تم نقلهم إلى سجن في مدينة جهانغ يبعد حوالي 80 كيلومترا، وهناك وجدوا أنفسهم في خطر محدق. پولیس اسٹیشن سے یہاں سے چلے ہیں تو اس وقت اکثر نمناک آنکھیں تھیں. ہر ایک کی برداشت ہوتی ہے، بعض بھی، لیکن بعض اونچی آواز سے بھی روتے ہوئے دیکھے ہمیں، اور درد مندی کی کیفیت تھی. راستے میں رکے کھانا کھانے کے لیے. اس وقت مجھے خیال بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، اور میں نے کہا سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سر کھانا کھا لو. میں نے کہا ابھی دل نہیں کر رہا کھانے کو. تو اس نے کہا چلو بعد میں کھا لینا. تو پھر جیل جانے سے پہلے حسن نے بلکہ کسی کو کہا کہ اس نے نا میرا مطلب کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہوا تو کھانا کھلا دینا. The conditions were extremely horrific. He was in a very, very cramped room which was meant for 60 or 70 people who could sit, perhaps at a push 80 people. But actually they had cramped in somehow over 220 or 230 people. میں ڈپٹی صاحب کے پاس گیا، ان سے کہا ڈپٹی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ تو کھڑے ہیں. تو وہ کہتا ہے یہ 800 کی انٹائٹل جیل ہے اور اس میں 2500 آدمی پڑا، تو میں جگہ کہاں سے لاؤں؟ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ اس نے ساز باز کر لیا دشمن سے. سارے جتنے بھی ریپسٹ، گینگسٹرز، کرمنل، جو مرڈرز جو تھے، قاتل جو تھے وہ، اور جو ٹیررسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے جو لوگ تھے جو مختلف کیسز میں انوالو تھے، وہ بھی سارے اس سیل کے اندر تھے. تو ورس مطلب کرمنلز جو تھے نا، جو بھی کسی بھی کرائم کے اندر انوالو کرمنلز ہو سکتے ہیں. He saw how they would produce weapons out of whatever they had. For example, they would get spoons and then sharpen the edges continuously until they resembled a knife or a blade. پاکستان میں تو جیل میں آپ کچھ بھی ویپنز بھی ہوتے ہیں، نائفس بھی ہوتے ہیں، خطرناک چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو لوگ آپس میں نا باتیں کر رہے تھے، کوئی نہیں رات تو انہوں نے یہیں رہنا ہے، رات کو ہم ان کو دیکھ لیں گے، یعنی کہ رات کو ان کو مار دیں گے. اگر 400 آدمی 4 آدمیوں کو مارے ہیں تو کیس بھی کسی بھی نہیں ہو سکتا. محترم میاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو پروگرام یہ بنایا ہوا تھا کہ رات کے ہم 4 حصے کریں گے، باری باری سب جو ہیں اپنی ڈیوٹی دیں گے. وصلت أنباء تفاقم الأزمة إلى لندن. اور قانون مجرموں کی پشت پناہی کرتا ہے تو وہاں سب سے زیادہ بھیانک مظالم معصوموں پر توڑے جاتے ہیں. یہ فقرہ بین ہی پاکستان پر چشمہ ہوتا ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ یہ اطلاع آئی تھی وہاں سے کہ حضرت صاحب کو انہوں نے قید کر لیا. ان دونوں بھی ابا
وہ کھانا پینا چھوٹا ہوا ہے، بے چینی کہ نہیں بس مجھے بھوک نہیں ہے، تھوڑا سا کھا کے اٹھ جایا کرتے تھے، انتہا سے زیادہ فکر مند تھے. مع اقتراب خطر الليل في جانغ لم يستسلم الأحمديون، وحيث رفض نائب رئيس السجن طلبهم في إجراء ترتيبات أكثر أمناً، عاد الآن الحارس المشرف نفسه من اجتماع خارجي بشكل غير متوقع إلى المكان في وقت مبكر. میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی تو وہ 15 کلومیٹر گئے تھے، واپس آ گئے. مجھے پتہ چل گیا کہ واپس آ گئے ہیں تو میں گیا تو ان کو بتائی یہ صورت حال کہ وہ تو کھڑے ہیں یار. انہوں نے غصہ تو کیا انہوں نے کہ چلو چلتے ہیں جیل. جیل میرے ساتھ وہ آ گئے اور گھنٹی بجائی، پی این آیا، اس کو کہا یہ جیل بیرک نمبر 1 جو ہے اس کو ابھی خالی کراؤ، واش کرو اور پھر مجھے آ کے بتاؤ. یہ حکم ملا کہ ہم ان سب کو نکال دیتے ہیں، آپ کو یہاں رکھیں گے. تو انہوں نے بڑی ضد کی کہ یہ 4 بندے ہیں ان کو کہیں اور رکھ لو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو ہی نکالنا ہے. جو دشمن تھے نا جی، انہوں نے ایک پیغام بھیجا، ٹیلی فون پہ اوپر بات کی انہوں نے صاحب سے کہ تم مرزائیوں کو بڑا پروٹوکول دے رہے ہو، ہم آپ کا بچہ پکڑ کے اغوا کر کے قتل کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے، ان کو یہ پروٹوکول چھوڑ دو. اب جو ہے نا خطرہ یہ تھا کہ دشمن جو ہے نا کھانے میں زہر نہ ملا دے. تو صاحب کو میں نے کہا سارے یہ کھانا جو ہے نا جی یہ میرے گھر سے آئے گا. وہ کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی کر لو. سارا سامان تو انہوں نے بھجوا دیا تھا، غلطی سے رہ جاتا ہے، جنگ والے بھول گئے، قرآن مجید نے ہمیں بھجوایا. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو لکھ کے بھجوا دو، ہم آپ کا کوئی تحفہ قبول نہیں کریں گے. قرآن مجید آپ نے نہیں دیا، چند منٹوں میں انہوں نے قرآن مجید بھجوا دیے. پھر آپ نے فرمایا کہ چلو ان کو کہو کہ ہم اب آپ کے تحائف جو ہے دوسرے بھی قبول کر لیتے ہیں. کھاتے کھاتے جب میں نے اپنی پلیٹ خالی کر لینی تو آپ نے تھوڑا سا اور میری پلیٹ میں ڈال دینا. تو میں نے عرض کیا میاں صاحب آپ تھوڑا سا کھاتے ہیں اور مجھے اتنا زیادہ کھلا رہا ہے، میں بیمار ہو جاؤں گا پھر کیا کریں گے. تو اس طرح سے پیار محبت سے آپ نے خاموشی سے اٹھنا، جب ہم نے کھانا کھا لینا تو اٹھ کے اپنی پلیٹیں وغیرہ پکڑ کے جا کے دھونی شروع کر دیں. جھنگ والے لوگ جو ہیں انہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی خدمت کا حق ادا کیا. تو محترم میاں صاحب کا ارشاد ہوتا تھا کہ یہ جو سارا کچھ آپ کے پاس آیا نا، پھل فروٹ مشروبات وغیرہ، یہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرو. مرت الأيام وكان يبدو أن قضية السجناء لا أمل فيها. صورت حال یہ تھی کہ انتظامیہ اور پولیس یہ مکمل دباؤ میں تھی مخالفانہ، اور کسی طور پہ بھی کوئی جائز رنگ میں بھی کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ انکاری تھے. یہی حال جوڈیشری کا تھا، کوئی ریلیف نہیں تھا کہ عدالت سے کوئی ہو جائے یا انتظامیہ سے ہو جائے. اور ساری کوششیں جو تھیں نتیجے کے لحاظ سے مایوس کنی تھی. He thought that this was now his life, that he was due to remain in prison for the rest of his life in those same conditions. اس وقت میاں صاحب نے لکھا کہ عرصہ خدمت میں کہ آپ کسی کو قائم کام ناظرہ بنا دیں. انہوں نے بنایا ناظرہ آپ ہی رہیں گے، ناظرہ کسی کو نہیں بنایا. آپ ہی جیل میں بھی ناظرہ لی رہے، ڈاک وہاں پیش ہوتی رہی، روز بندے ڈاک لے کے آتے تھے، سارا وہاں جیل میں سارا پیش ہوتی تھی. يقود حضرة خليفة المسيح الآن حملة عالمية للدعاء والعمل. Hazrat Khalifatul Masih Rabi constituted a persecution committee here in Europe. Soon after that, 4 other members of the community have been arrested. We were getting daily the instructions from Hazur that what you have done, I need feedback. And Hazur's instructions was that take it very serious and inform all your contacts, international contacts, that they should be released as soon as possible, immediately. And at the same time, tell the Jamaat members to pray
in every letter that was mentioned that Jamaat should pray. پھر جو انٹرنیشنلی حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ نے پوری دنیا کے جتنے بھی جماعتیں تھیں ان کو کہا کہ اپنے اپنے ایمبیسیز کو رابطہ کریں، پاکستانی گورنمنٹ کو بتائیں. تو بہرحال جو بھی ہوا سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کا فضل تھا جو ہوا اور کوشش میں برکت پڑ گئی. وہ پولیس والا آیا، اس نے دروازہ کھولا اور مبارکباد دی کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے. آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ سب کی ہو گئی ہے. جو مجھ پر اور محمد اکبر بھٹا پر پرچہ تھا اس کی ضمانت انہوں نے نہیں کروائی. تو اس وقت میں نے دیکھا آپ کا چہرہ سرخ اور غصے میں کہتا میں نے تو نہیں جانا. فرمایا میں نے نہیں جانا. لوگ کیا کہیں گے کہ ان غریبوں کو پھنسا کے آپ دونوں بڑے آ گئے، ان کو پھنسا کے آ گئے. میں نے نہیں جانا. رات 8 بجے تک جیلر نے بھی ریکویسٹ کی کہ میاں صاحب میں انشاءاللہ کل ان کو 10 بجے کے قریب نکال دوں گا، آپ فکر نہ کریں. تو حالات ایسے ہیں، آپ تشریف لے جائیں. تو بہرحال جب واپس آئے تو ہم نے بھی اصرار کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے رہا ہے، آپ ہمارے لیے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو آپ رضا مند ہوئے اور آپ چلے آئے. مسرور گم تھے نام ہوئے مشہور، خوش ہیں لوگ جو تھے رنجور. اور میری والدہ کو بھی نوری صاحب نے جیل سے میری رہائی کے بعد ان کو جو مبارکباد کا خط لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا خدا تعالیٰ نے بہت فضل کیا ورنہ دشمنوں کے منصوبے تو بہت خطرناک تھے. عزیزم مسرور کی بخیریت واپسی پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے. ہر طوفان کے ٹلنے تک دشمن سوچ پگھلنے تک. واقعات بے شک مجھے بھول گئے ہیں، ڈیٹیلز نہیں یاد، لیکن وہ چہرہ اور ان کا اطمینان اور ان کی خدا تعالیٰ پر توکل اور اپنی تکالیف سے بالکل بے نیازی ذہن پر مرتسم ہیں وہ یادیں. ان کا ملنا، ان کی خوش دلی. تک تھوڑا صبر بہاروں تک کر پیغام ستاروں تک نام زمین کے. جب رہا ہوئے ہیں قید سے سارا خاندان آپ کی استقبال کے لیے صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ جو آپ کی والدہ تھیں ان کے گھر جمع تھا. میں چونکہ عدت میں تھی اور نکل نہیں سکتی تھی، میں نے اس لیے صاحبزادہ مسرور احمد صاحب کی بیگم صاحبہ وجد سبوئی کو فون کیا اور میں نے ان کو کہا کہ صاحبزادہ صاحب کو میری طرف سے درخواست کر دیں کہ وہاں سے جب ملنے تو پھر میرے پاس میں نے مبارکباد خود دینی ہے رہائی کی. تو میں چونکہ آ نہیں سکتی اس لیے وہ مہربانی کریں اور مجھ سے مل لیں. اب وہ قید سے رہا ہوئے ہیں، قید کی تکلیف بھی ہوتی ہے، صعوبتیں بھی ہوتی ہیں جیل میں، اور وہ 1-2 دن ٹھہر کے بھی آ سکتے تھے، لیکن وہ پہنچے ہیں گھر گھنٹہ ہوگا کے بعد ملنے کے لیے تشریف لے آئے امی کے گھر. دیکھیں ان کا ایک مقام تھا جماعت میں. تو اس طرح کسی کا خیال رکھنا جس کی میں تو ان کی بہت قدر ہے مجھے اس بات پہ. یا مسرور طائف ہو یا کوہ طور انی معاکا یا مسرور انی معاکا یا مسرور. محرم کے دن شروع ہو چکے ہیں، بس آپ بھی محرم سے یہی سبق سیکھیں. آپ کی راہ میں بھی کانٹے بچھائے جائیں گے، آپ کی راہ بھی دکھوں کی راہ ہے، تکلیفوں کی راہ ہے. اپنے مظلوم بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو اس وقت طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنائے گئے ہیں، اور اس بات سے خدا کا شکر کریں کہ آپ کی مماثلت ظلم کرنے والوں سے نہیں بلکہ مظلوموں سے ہے. ہم اپنی جرنی میں تھے تو راستے میں ہمیں ایک جگہ پہ رکے تو وہاں پہ ایک ہمارے ایک وقف جدید
کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ اسٹیبلش ہے, وہاں کے معلمین کام کرتے ہیں سارے لوکل تبلیغ کا اور تربیت کا. تو ان کی جو انچارج تھے مجھے کہتے ہیں کہ آج جیسے مسجد رابع رحمہ اللہ کا آج میں سن رہا تھا خطبے میں, حضور نے فرمایا کہ محرم سٹارٹ ہو رہا ہے. حالانکہ اس وقت میرا محرم کا بھی تھوڑا دور تھا, اتنا قریب نہیں تھا آتا محرم, ان کا اپنا پرسنل ویو تھا. کہتے ہیں کہ 2 چیزیں محرم کے ساتھ لنکڈ ہیں, یا تو جماعت کو خوشخبری بڑی ملے گی یا جماعت کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی. تو میری بہن ہوتی تھیں اس وقت نواب شاہ میں, تو میں جب وہاں ٹرین پہ اترا میرے ساتھ میں واپسی ربا جاتے ہوئے ان کو ملتا جاؤں گا, تو وہیں انہوں نے مجھے کہا وہ بیٹھو, کافی ان کے چہرے پہ بھی دکھ کے آثار تھے. گھر بیٹھا انہوں نے پانی شانی پلایا, کہتی ہیں پتہ ہے کہ آج ان پہ حملہ ہوا جیسے قادر پہ, مرزا غلام قادر صاحب پہ. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا پھر سب ٹھیک رہا؟ تو کہتی نہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا, زخمی ہیں, بیمار ہیں, کیا ہوا؟ کہتے نہیں ان کی شہادت ہو گئی ہے. حج کے مان بعد یہ کہنے لگ پڑا کہ محرم شروع ہو گیا. اس غلطی کو تو میں یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف سے ہوئی ہے, کیونکہ جماعت احمدیہ کے لیے یہ محرم شروع ہو چکا تھا. یہ 2 شعر اس نظم سے لیے گئے ہیں جو آصفہ کی یاد میں نے کہی تھی, مگر 2 شعر ایسے ہیں جو کیکے پر بھی اطلاق پا رہے ہیں. ان کی یاد میں بھی وہی بات کہی جا سکتی ہے. پہلے بھی آغاز ہوا تھا اس سے, اور اب بھی اسی کے ذکر پر اختتام ہوگا کلاس کا. میرے آنگن سے قضا لے گئی, چن چن کے جو پھول جو خدا کو ہوئے پیارے, میرے پیارے ہیں وہی, فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی, نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی, نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی.